السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گریجویٹ ایڈوکیٹرز اپنا سر شاہد۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے اقبال اور انسانیت کے سوالات و جوابات۔ تو پہلا سوال یہاں رہا، خودی سے کیا مراد ہے؟ خودی سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو پہچاننے، دوسروں کے تئیں اپنی ذمہ داریاں سمجھے، اپنی تمام تر زندگی حق و صداقت، دیانتداری، ایمانداری اور انصاف پر گزارے۔ خودی انانیت، غرور اور گھمنڈ کا نام نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، دنیا آج کل کس خطرے کی زد میں ہے؟ اس کا جواب ہے، آج کل کی دنیا حسد، تنگ نظری، فریب، ذات پات، نسلی تشدد، دہشت گردی، قوم پرستی، مذہب پرستی، فرقہ پرستی وغیرہ خطرناک تفرقات کی زد میں ڈوبی ہے۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے بنیادی فکری پہلو کیا ہیں؟ جواب سنیے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے بنیادی فکری پہلو یہ ہیں کہ عالمی دنیا میں ہر طرف انسانیت کا بول بالا ہو، ہر انسان دوسرے انسان کو انسان سمجھے نہ کہ حیوان، ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹے۔ اقبال چاہتے تھے کہ ہر انسان کا دل و دماغ تعصب، ذات پات، یہاں بات نہیں ہے، یہاں پر ہوگا ذات پات، ٹھیک ہے، رنگ و نسل سے صاف و پاک ہو۔ ایک اور سوال ہے، انسان اور انسانیت کی فلاح کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے؟ جواب سنیے، علامہ کا پیغام انسان کے لیے یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل و دماغ تعصب، ذات پات، رنگ و نسل، مشرق و مغرب، گورے و کالے وغیرہ بڑے تفرقات کی تمیزوں سے خالی ہو، تب جا کے صحیح معنوں میں انسانیت کی جیت و خدمت ہو سکے گی۔ ایک اور سوال ہے، صالحہ زندگی کی تعمیر کے لیے اقبال نے کس کو ضروری قرار دیا ہے؟ جواب ہے اس کا، شاعر مشرق اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صالحہ انسان کی زندگی کے لیے جس بات کو ضروری قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی خودی اور دوسروں کی خودی کا احترام کرے۔ ایک اور سوال، اس مقالے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، اس مقالے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، یعنی ہمارے پاس مقالہ دیا ہوا ہے اور اس کا خلاصہ ہمیں لکھنا ہے۔ خواجہ غلام السیدین کا یہ مقالہ بعنوان اقبال اور انسانیت ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کا حصہ نثری میں شامل ہے۔ اس مقالہ میں خواجہ غلام السیدین نے اقبال کی اس فکر کو روشن کیا جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف انسانیت کا بول بالا ہو۔ اپنی مثنوی اسرار خودی میں لکھتے ہیں کہ میری مثنوی لکھنے کا مقصد اسلام کی وکالت کرنا نہیں ہے، میں اصل میں ایک بہتر انسانی سماجی کی بقا چاہتا ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں بار بار ایک ایسے دل و دماغ والے انسان کی تصویر کھینچی ہے جو انسانی وحدت کی حقیقت سمجھ سکتا ہے،
اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سائنس کی اہمیت کو بھی مانا ہے مگر اس کے نقصانات بھی بتائے ہیں۔ اس لیے ایک انسان اپنے وجود کو پہچاننے، دوسروں کے تئیں ذمہ داریاں سمجھے، اپنی تمام زندگی حق و صداقت، دیانتداری، ایمانداری و انصاف کے ساتھ گزارے، یہی اصل خودی ہے۔ علامہ اقبال نے صالحہ یعنی نیک صالحہ انسان کی زندگی کے لیے جس چیز کو ضروری قرار دیا ہے وہ اپنی خودی کے ساتھ دوسروں کی خودی کا احترام کرنا ہے، اور جس انسان میں یہ دونوں جمع ہو جائیں تو پھر اس انسان میں خودداری، صداقت، دیانتداری اور جرأت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام نہ نیا ہے نہ ہی انوکھا، یہ باتیں پہلے دانشوروں نے بھی دہرائی ہیں۔ الغرض اقبال کا پیغام آفاقی ہے اور اس کو دنیا میں عام کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اقبال جیسی شخصیت روز پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور سوال ہے، جملوں میں استعمال کیجیے۔ خیال تلاش کرنا، ٹھیس، خامی، اس کو ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب خیال کس سے کہتے ہیں؟ خیال ہمیں جملے میں استعمال کرنا ہے۔ ہمیں اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، بہت بڑی نصیحت ہے، اس نصیحت کو آپ اڈاپٹ کریں تو بہت ہی بہتر رہے گا، ہم سب، آپ ہی نہیں۔ تلاش کرنا، ہمیں کرونا وائرس کی دوا کی تلاش کرنی چاہیے، یا کچھ اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں جس میں کہ تلاش کرنا شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مقدر بنانے کے لیے آپ کو کس کی تلاش کرنی ہے؟ صحیح راستے کی تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مقدر بنانے کے لیے صحیح راستہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر ٹھیس ہے، ہمیں کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ خامی ہے ہمارے پاس، ہمارا ہر حال میں اللہ ہی حامی و مددگار ہے۔ اس کے بعد خواجہ غلام سیدین کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کیجیے، یعنی ان کے حالات زندگی پر ہمیں نوٹ لکھنا ہے اور ان کے جو ادبی خدمات ہیں ان پر ہمیں تذکرہ کرنا ہے۔ پہلے ہم حالات زندگی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے کارناموں پر ہم نظر دہرائیں گے۔ خواجہ غلام سیدین کی پیدائش پانی پت میں 16 اکتوبر 1904 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کا نام خواجہ غلام ثقلین تھا، جس کا سلسلہ شجرہ نسب مولانا خالی کے خاندان سے ملتا ہے، اس لیے تعلیم سے لگاؤ ورثے میں ہی ملا تھا۔ ورثے کس سے کہتے ہیں؟ وراثت سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہیریڈیٹری، ان کو تعلیم کا لگاؤ تھا۔ آپ پیدائشی ذہین اور محنتی تھے۔ آپ میٹرک سے بی اے تک امتحانات میں اپنے صوبے میں اول آئے۔ ICS امتحان پاس کرنے کے بعد حکومت نے انگلستان بھیجا اور وہاں پر آپ نے M.Ed کی ڈگری حاصل کی۔ واپسی کے بعد ایڈمنسٹریٹر بننے سے بہت بہتر ایک استاد بننا پسند کیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، استاد کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ علی گڑھ میں ایک انگلش اسکول کے پرنسپل مقرر ہوئے، پھر ٹیچرز ٹریننگ کالج کے پرنسپل کے عہدے پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ رامپور میں مشیر کی حیثیت کے طور پر کام کیا۔ سرزمین کشمیر میں ڈائریکٹر تعلیم کا عہدہ بھی سنبھالا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی کئی یونیورسٹیوں میں پروفیسر اور مشیر کی حیثیت کے طور پر کام کیا۔ آپ کا انتقال علی گڑھ میں 19 دسمبر 1971 عیسوی میں ہوا، پھر آپ کی تدفین جامعہ نگر کے قبرستان میں کی گئی۔
اب ان کے عظمی خدمات ہیں۔ خواجہ غلام السیدین ایک تجربہ کار ماہر تعلیم تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ جتنا اچھا لکھتے تھے اتنا ہی بہتر تقریر کرتے تھے۔ آپ کو انگریزی زبان پر زبردست دسترس حاصل تھی، یعنی ہولڈ جسے ہم کہتے ہیں، ہولڈ حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی زبان میں زیادہ لکھا۔ اردو میں ان کی تصنیفات روح تہذیب، آندھی میں چراغ، اصول تعلیم وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا نوٹ اور ادبی خدمات یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ مصنف کا حوالہ دے کر درج ذیل اس اقتباس کو سیاق و سباق کے ساتھ اپنے الفاظ میں لکھیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ہمیں یہاں پر لیسن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو پیرا ہمیں دیا گیا ہے، اس کو ہمیں اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے، اور آسان زبان میں لکھنا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو تاکہ تعصب اور تنگ نظری اور نسلی حس کے جالے صاف ہو جائیں، تاکہ انسان کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے، تاکہ محبت دھیمی اور روشنی اور ٹھنڈی ہوا بند غنچوں کو پھول بنا دے، تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھ بننا سیکھے، تاکہ علم اور سائنس کی فتح مندوں نے انسان کو جو بے انداز قوت بخشی ہے، وہ انسان کی سیوا کے لیے تخلیقی جدوجہد کے لیے زندگی کی گود کو فراغت اور خوشحالی اور اطمینان سے بھرنے کے لیے استعمال ہو سکے۔ یہی اقبال کی شاعری کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ ہمارے پاس دیا ہوا، اسے ہم کہیں گے اقتباس تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب ہمیں اپنی الفاظوں میں تحریر کرنا ہے۔ یہ اقتباس خواجہ غلام السیدین کے مقالے اقبال اور انسانیت سے لیا گیا ہے، جو ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصے نثری میں شامل ہے۔ مصنف اس اقتباس میں اقبال کے پیغام کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بستی کو تعصب، تنگ نظری یعنی ہر برائی سے پاک کرے، تب جا کے ایک انسان کو دوسرا انسان اس کی اصلی شکل و صورت میں نظر آئے گا، دنیا میں امن و سکون کی فضا قائم ہو جائے گی، نفرتیں مٹ جائیں گی، ایک انسان دوسرے انسان کا دکھ سکھ کا ساتھی بن جائے گا۔ جب سائنس کی ایجادات انسان کی بربادی کے بجائے اس کی بلائی و خوشحالی کے طور پر کام آئے گی، اور اس طرح انسان کی اپنی ساری زندگی امن و سکون اور آرام کے ساتھ گزر جائیں گی، یہاں نہیں ہوگا، گزر جائے گی ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحیح جواب تلاش کیجئے۔ آندھی میں چراغ کے مصنف کا نام ڈاکٹر اقبال سر سید احمد خان خواجہ غلام السیدین۔ تو اس میں سے کون سا ہے کریکٹ جواب؟ دیٹ از خواجہ غلام السیدین۔ کہکشاں سے مراد ستاروں کا جھرمٹ، سیاروں کا مجمع، چاند کا چکر، ان میں سے کون سا ہے کہکشاں سے مراد؟ یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ ستاروں کا جھرمٹ، ٹھیک ہے۔ کبھی یہاں پر ڈبل یہ ہو جاتی ہے، اس لیے ایک اور کوشچن ہے ہمارے پاس۔ مولانا خالی جدید تعلیم کے مخالف تھے، جدید تعلیم کے حامی تھے، جدید تعلیم سے بیزار تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جدید تعلیم کے حامی تھے، یعنی مولانا جو تھے وہ جدید تعلیم کے حامی تھے۔ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جس میں
ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، اشعار کا ہونا ضروری ہے، پلاٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں سے ہمیں صحیح آپشن چوز کرنا ہے، ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، کس میں؟ نثری کہانی میں، یاد رکھنا۔ باغ و بہار ایک کہانی ڈرامہ داستان ہے، تو باغ و بہار میر امن کی لکھی ہوئی داستان ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسلیٹ انہوں نے کی ہے، باغ و بہار کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے ان کے ذریعے سے۔ خوشامد ایک افسانہ مقالہ انشائیہ ہے، تو افسانہ خوشامد کیا ہے؟ ایک انشائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے ہمارا، مضمون سائنس کے فائدے، سائنس کے نقصانات لکھنے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم نے مضمون یعنی سائنس کے فائدے ہم نے لکھا ہے، پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سائنس کے نقصانات بھی پڑھیں گے، اور آپ جس میں زیادہ بیٹر کمفرٹیبل فیل کریں تو آپ اسی کو یاد کریں تاکہ آپ کو ایگزام اپنے اچھی طرح سے گزر جائیں، اپنے ایگزام میں آپ کو پرابلم فیس نہ کرنی پڑے، ٹھیک ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ آج کا دور سائنس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ پتھر کے دور سے ہی انسان نے آگ جلانا، پتھر کا دور کون سا ہوتا ہے؟ سٹون ایج جسے ہم کہتے ہیں ہسٹری میں، ٹھیک ہے۔ پھر بعد کے ادوار دور کا جمع ہے میں پہیے کی ایجاد ہوئی، اور پہیے کس سے کہتے ہیں؟ پہیہ کہتے ہیں ٹائر سے۔ گیہوں کا دانہ سے زراعت وغیرہ سے اپنی ترقی کی شروعات کی، جو اب تک نہ رکنے نہ تھمنے کا کہیں نام لیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، وہ تھا جب ایک انسان خوابوں و خیالوں کی دنیا میں محو رہتا تھا، جو پچھلے لوگوں کے خیالوں میں جو بات تھی وہ اب حقیقت بن گئی ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل و انٹرنیٹ نے انسان کو تو زندگی ہی بدل دی۔ آج کے دور کے انسان کے لیے انٹرنیٹ کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سی بن گئی ہے۔ آئے روز سائنس کی بدولت انسان کے ذریعے ایسی ایجادات وجود میں آتی رہیں کہ جن سے ایک انسان کی عقل دنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ آج کی دنیا سائنس کی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے گلوبل ولیج کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ دنیا کے پل پل کی خبروں اور واقعات سے ایک انسان لمحہ بھر میں آگاہی حاصل کر پاتا ہے۔ سائنس کا دعویٰ اب یہاں تک بڑھ گیا کہ اگر ایک انسان یہ بتا دے کہ دنیا میں اس کے لیے کوئی مشین، اوزار یا کوئی ایپلیکیشن نہیں بنی ہے تو ایسے انسان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اب مضمون سائنس کے نقصانات ہے، ٹھیک ہے۔ یوں تو خالق ارض و سما نے اس کائنات کو کسی مقصد کے تحت تخلیق کیا ہوگا، یہ انسان کے لیے صیغہ راز رہا ہے، مگر جوں ان رازوں پر پردے اٹھتے گئے انسان کی عقل و فہم دنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ رب العالمین نے ہر چیز کی دو چیزیں بنائی ہیں تاکہ ایک انسان کی زندگی امن و سکون سے بسر ہو جائے، مثلا زمین و آسمان، چاند و سورج، رات و دن، مغرب و مشرق، شمال و جنوب، دائیں و بائیں، سچ و جھوٹ وغیرہ۔ اسی طرح جہاں سائنس سے بے شمار ان گنت فائدے و برکتیں حاصل ہوئیں، وہیں
اس سے کائنات کو بے پناہ نقصانات سے دو چار بھی ہونا پڑا ہے۔ آج سائنس کی ایجادات کی بدولت سے کرۂ ارض زمین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کو کئی طرح کے خطرات لاحق ہیں، یہاں پر نہیں ہوگا لاحق ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 ایٹم بم جو کہ بعد دیگر ناگاساکی اور ہیروشیما پر ڈالے گئے، ان کی تباہ کاریوں سے انسانی زندگی سنتے اور پڑھتے ہی لرز جاتی ہے۔ یہ پولیتھین لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بے شمار استعمال نے عالمی دنیا کو تباہی کے دھانے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ کل تک جن ندی نالوں کا پانی کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہوتا تھا، وہ پولیتھین کے غیر ضروری استعمال سے زہر بن گیا ہے۔ ٹیلی ویژن، موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال نے جدید دور کے انسان کو فحش گوئی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اب ہر انسان دوسرے انسان سے روٹھا سا نظر آتا ہے۔ کسی میں کسی کے لیے نہ شفقت، نہ محبت، نہ ہمدردی کا عنصر نظر آتا ہے۔ الغرض جہاں سائنس نے انسانی زندگی کو آسان سے آسان تر بنا دیا، وہیں عالمی دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب دنیا کے کئی ممالک کی ٹیکنالوجی یہاں تک حاصل ہوئی ہے، اگر وہ چاہے تو اس دنیا کو ہی چند لمحات میں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ تو اب پڑھتے ہیں ہم اپنا گرامر سیکشن، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے اسم تصغیر۔ اسم تصغیر کس سے کہتے ہیں؟ اسم تصغیر وہ اسم ہے جس میں چھوٹے پن کے معنی پائے جاتے ہیں، مثلاً دیگچی، دیگچہ، پیالی، نالی وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا پن ہوتا ہے۔ اچھا، اسم تصغیر کے بنانے کے قاعدے کیا ہیں؟ کبھی کسی لفظ کے آخر میں یا، ی، لی، لاڑاڑی، یا کہ یہاں پر توئے لکھا ہے، ٹھیک ہے، چی، ٹا یا کہ کیف ہو، بڑھا دیتے ہیں، جیسے پہاڑ سے پہاڑی، بہن سے بہنا، پاگل سے پگلا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اسم تصغیر بنانے کا قاعدہ۔ اردو میں فارسی اسم تصغیر بھی مستعمل ہیں جن کے آخر میں یہ اور چیم یا کہ چیم، یہ ہے نون، رے اور ہائے اور دال کے کی علامت موجود ہوتی ہے، مثلاً صندوق چہ، ٹھیک ہے، یہاں چہ تھا اور آپ نے دیکھا یہاں بھی صندوق چہ ہے، باغیچہ، ٹھیک، تو اسی طرح سے پسرد وغیرہ۔ اب اسم تصغیر کے مختلف معنی۔ چھوٹائی کے معنی میں باغ سے باغیچہ، دیگ سے دیگچہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ چھوٹائی یعنی کہ سنبھال کرنا، اب وہ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو چھوٹائی کے معنی ہو گئے سنبھال کرنا، ٹھیک ہے۔ حقارت کے معنی میں مرد سے مردوا، ٹٹو سے ٹٹوا وغیرہ۔ پیار اور محبت کے معنی میں بہن سے بہنا، بھائی سے بھیا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ بہن مطلب اگر اس کو محبت سے ہم بہن کو پکاریں گے تو ہم کہتے ہیں بہنا، بھائی ہے تو اس کو اگر محبت سے پکاریں گے تو بھیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم تصغیر کے مختلف معنی۔ اچھا، یہ ڈبل ہو چکا ہے، سوری فار دیٹ۔ مثالیں دیکھ کر خالی جگہیں بھریں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اردو میں لکھا ہوگا ٹیکسٹ بک میں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں سے پڑھ لیجئے اس کے جواب، ٹھیک ہے۔ لفظ لاحقہ اسم تصغیر،
पहाड़, पहाड़ से हम ये जोड़ेंगे तो पहाड़ी बन जाएगा। अंटी, अंटी से साथ अलिफ जोड़ेंगे तो अंटिया बन जाएगा, या कि आंटियाँ, ठीक है। डाल, डाल के साथ हम ये जोड़ेंगे तो ये डाली बन जाएगा। डब्बा, डब्बे के साथ अलिफ जोड़ेंगे तो ये डब्बा बन जाएगा। पहले डब है डब्बा, तो इसको डब्बा बन जाएगा। थाल है हमारे पास, इसके साथ ये जोड़ेंगे तो छोटा करके थाली बन जाएगा। बहन है तो इसको हम अलिफ जोड़ेंगे तो ये बहना बन जाएगा। नगर है, नगर के साथ ये जोड़ेंगे तो नगरी बन जाएगा। संदूक है, संदूक के साथ चाह जोड़ेंगे तो ये संदूक चाह बन जाएगा। दुम है, उसके साथ ची जोड़ेंगे तो ये दुमची बन जाएगा। इसी तरह से ताक है हमारे पास, तो इसके साथ अगर चाह जोड़ेंगे तो ताक चाह बन जाएगा। डोल, इसके साथ ची जोड़ेंगे तो डोलची बन जाएगी। किताब है हमारे पास, चाह जोड़ेंगे, ठीक है, चीम नहीं है ये, चाह है जोड़ेंगे तो किताब चाह बन जाएगा। बिच्छू है हमारे पास, इसके साथ अगर अलिफ जोड़ेंगे तो बिछुआ बन जाएगा। तो इसी तरह से बक्चा है हमारे पास, इसके साथ ची जोड़ेंगे तो बकची बन जाएगा, ठीक है। देग है हमारे पास, चाह जोड़ेंगे तो देग चाह बन जाएगा। देग है, ची जोड़ेंगे तो देगची बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जुमला है, ठीक है। अलग अलग हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं, मसलन अलिफ, बे, ते, जीम। जब ये हरूफ दो या दो से ज़्यादा मिलते हैं तो लफ्ज़ बनाते हैं, और जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज आपस में मिलते हैं तो जुमला बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है, फिर अल्फ़ाबेट एक दो जुड़ते हैं या दो से ज़्यादा जुड़ते हैं तो वो वर्ड बनाते हैं। फिर जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर हो जाते हैं और वो एक मीनिंगफुल हमारे पास मीनिंगफुल तरीके से ज़ाहिर होते हैं तो उससे हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप उर्दू में भी ये समझ लें, दो या दो से ज़ायद अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। दो अल्फाज या दो से ज़ायद से अल्फाज हों तो उससे मुरक्कब कहेंगे, ठीक है, जिससे कहने वाले का मतलब सुनने वाले की समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। जैसे मुश्ताक आया, ठीक है। मसंद के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ालिया। जुमला इस्मिया किससे कहते हैं, वो जुमला है जिसमें मसंद और मसंद आलिया दोनों इस्म हों, जैसे अहमद बीमार है, राशिद डॉक्टर है वगैरह, तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। अब जुमला फ़ाइलिया किससे कहते हैं, जुमला फ़ाइलिया वो जुमला होता है जिसमें मसंद आलिया और मसंद फ़ाल हो, जैसे बशीर खेलता है, अहमद हंसता है वगैरह। किसी चीज़ को किसी दूसरे के लिए साबित करना, जैसे मुश्ताक आया, इसमें आया मुश्ताक के लिए साबित किया गया है, जैसे साबित किया जाए, जिससे साबित किया जाए वो मसंद कहलाता है, ठीक है, और जिसके लिए साबित किया जाए वो मसंद आलिया कहलाता है। और इसी तरह बशीर खेलता है, इसमें बशीर मसंद आलिया और खेलता मसंद है। या याद रहे, मसंद इसम और फ़ाइल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसम किससे कहते हैं, नाम से, और फ़ाइल कहते हैं काम से, ठीक है, फ़ाइल कहते हैं काम से, याद रखना। जबकि मसंद आलिया हमेशा इसम ही होता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो मसंद आलिया होता है वो इसम होता है, और इसम नाम से कहते हैं, ठीक है। अब इसम है क्या, ऐसे अल्फाज जो किसी भी चीज़, जगह या जानदार का नाम बताएं, इसम कहलाते हैं, जैसे किताब, मेज़, दहली वगैरह। इसम पहचानने की एक बड़ी पहचान ये है कि इंसान जो कुछ आँखों से देख सकता है या जिस्म से छू सकता है या महसूस कर सकता है, अमूमन
اسم ہی ہوتے ہیں، جیسے کتاب، میز۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے مگر اس کے برعکس سردی گرمی کا محسوس کر سکتا ہے۔ یا یاد رہے اسم کی اپنی نوعیت کے حساب سے کئی اقسام ہیں۔ اقسام قسم کی جمع ہے جس کے اپنے اپنے نام ہیں۔ معنی کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ۔ اب جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل امر، فعل نہی، سوال، تعجب، انبساط، تمنا وغیرہ پائی جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے نماز پڑھ امر، جھوٹ نہ بول نہیں ہے یہ، آپ کا کیا نام ہے یہاں پر ہوگا، ہے نہیں ہے، استفہام یا سوال، کاش کرونا وائرس کا علاج نکلتا، تمنا وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ سب جملے لگے ہوئے تھے، تو یہاں پر ہم نے آپ کو ان کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کون سا جملہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے جملہ خبریہ، وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور بولنے والے کے لیے سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جملہ اسمیہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ کس سے کہتے ہیں؟ وہ جملہ ہے جس میں مسند اور مسند عالیہ دونوں اسم ہوں۔ یاد رکھنا جملہ اسمیہ کہاں سے آیا؟ اسم سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر لکھا بھی گیا ہے کہ دونوں مسند ہوں، ٹھیک ہے؟ مسند عالیہ ہوں، یعنی کہ دونوں اسم ہوں۔ مثلا شبیر چالاک ہے وغیرہ۔ اس مثال میں شبیر اسم مسند عالیہ ہے جبکہ چالاک اسم کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ صفت مسند ہے۔ جملے اسمیہ کے اجزاء۔ اب جملے اسمیہ کے اجزاء کس سے کہتے ہیں؟ پارٹس، ٹھیک ہے؟ اسم یا مبتدا، متعلق فعل، خبر، فعل ناقص وغیرہ۔ مثلا مشتاق بیمار ہے، مشتاق اسم یا مبتدا، یہاں پر مشتاق جو ہے اسم یا مبتدا، بیمار یہ خبر ہے، اور ہے جو یہ فاعل ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ اب جملہ فعلیہ جو ہے اس کے اجزاء، ٹھیک ہے؟ فعلیہ کہاں سے آیا؟ فعل سے آیا، اور فعل کس سے کہتے ہیں؟ یہ فعل نہیں ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ورک۔ افعال، فاعل، مفعول، متعلق فاعل، علامت فاعل، علامت مفعول وغیرہ۔ مثلا بشیر دوڑتا ہے، بشیر اس میں فاعل ہے، میں نے آپ سے کہا کہ نام سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوڑتا ہے، فاعل کہتے ہیں کسی نام کو، دوڑتا ہے یہ فعل ہے، فعل کس سے کہتے ہیں؟ کام سے کہتے ہیں۔ اور ہے جو یہاں پر ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو یہاں پر جو ہے یہ فاعل یا ناقص ہے، کیا ہے؟ فاعل ناقص۔ جملہ فاعلیہ میں مسند عالیہ کو فعل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ فاعلیہ میں مسند عالیہ کو فاعل کہا جاتا ہے، اور مسند میں فاعل اور مفعول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے ترکیب نحوی۔ جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ ترکیب نحوی کیا ہے؟ جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے جو پرنٹر ہیں یعنی کہ جو ہمیں یہاں ایڈیٹر ہوتے ہیں وغیرہ، ان سے کبھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، سوری فار دیٹ۔ تو اگلا کوسچن ہے ہمارے یہاں پر، اس لیے ڈبل ہو جاتا ہے کبھی۔ نیچے دیے ہوئے جملوں میں سے جملہ اسمیہ اور جملہ فاعلیہ کو الگ الگ کریں۔
تو یہاں پر پھر سے کچھ ان کو ایشو آ چکا ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر میں ہمارے مشین اس میں سسٹم میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جملنگ ہو چکی ہے ورڈز کی، ٹھیک ہے. تو آپ کی اردو میں نصابی کتاب میں یہاں پر دیا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں ٹاپک کو وہاں پر، تو پھر اس کا حل اس طرح سے دیا گیا ہے. جملہ اسمیہ ایک طرف ہے اور جملہ فاعلیہ دوسری طرف سے. حمید ناداں ہے، محبوب نے گانا گایا، خورشید چالاک ہے، اشرف کھیلتا ہے، کوا کالا ہے، رمیش نے پانی پیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمارا آج اقبال اور انسانیت کا جو چیپٹر تھا اس کے کوسچن آنسر یہاں پر مکمل ہوتے ہیں، یا کہ ہم کہیں سوالات و جوابات مکمل ہوتے ہیں. دیجیے اپنے ٹیچر کو اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.